عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ سورج گرن یا چاند گرن کی کیا حکمت ہے، اور جب یہ ہو جائیں دونوں میں سے کوئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ مخصوص قسم کے چشمے لے کر تفریح گاہوں میں جاتے ہیں یعنی گرن کا مشاہدہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے خوف کے مظاہر نظر نہیں آتے، مگر شریعت کیا چاہتی کہ اللہ رب العزت یہ کیوں کر رہا ہے، کیا اس کی حکمتیں اور کیا مشیتیں ہیں، بندوں سے کیا چاہتا ہے وہ. ابو مسعود عقبہ بن عامر الانصاری البدری، یہ بدری صحابی، ان کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ پہلے گزر چکا. باتیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سورج گرہن کے تعلق سے آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی بات، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں، اس کی قدرت اور اس کی توحید کا مظہر، جن کی تخلیق میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اللہ اکیلا ان کا خالق ہے، اکیلا ان کا مالک ہے، اکیلا ان کا مدبر ہے، اور اکیلا ان کو قائم رکھے ہوئے ہے. یخوف اللہ بہما عبادہ، اور اللہ رب العزت ان کے گرن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اور ان کو تنبیہ فرماتا ہے. اتنے بڑے سورج اور چاند کو اپنے ایک امر سے بے نور کر سکتا ہوں، قادر ہوں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کس زعم پر میری نافرمانیاں کرتے ہو اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو؟ یہ 2 چیزیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ ان کے گرہن کے ذریعے بندوں کو ڈراتا ہے. اور تیسری چیز، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، انہیں گرہن نہ کسی کی موت پر لگتا ہے نہ کسی کی زندگی پر. یعنی یہ نہیں کہ زمین میں کوئی پیدا ہو، کوئی مشہور شخصیت یا کسی مشہور شخصیت کا انتقال ہو تب سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. زمینی حوادث کی آسمانی امور میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اور نہ آسمانی تغیرات کی زمین کے امور میں کوئی تاثیر ہے. جو بھی تاثیر ہوگی، نیچے ہو یا اوپر ہو، اللہ کے امر سے ہوگی. یہ آپ نے بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اس موقع پر یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے. جس دن سورج گرہن ہوا اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق سے اسی دن انتقال ہوا، لیکن میں اتفاق کا لفظ استعمال نہیں کروں، کیونکہ یہ امر مقدر تھا. امر مقدر اتفاقی نہیں ہوتا، یہ پہلے سے طے شدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا امر مقدر تھا. اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. 1.5 سال کی عمر تھی، اور نبی علیہ السلام بڑے حزین تھے، اور آپ کی جو طبیعت تھی وہ ایک غمناک اور کافی افسردہ. وہ آپ کی جھولی میں دم توڑ رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اور آپ فرما رہے تھے کہ ان العین تدمع والقلب یحزن وما نقول الا ما یرضی ربنا، کہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل رنجیدہ ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جس میں اللہ کی رضا ہے. زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں بولیں گے جو اللہ کی رضا کے منافی ہو. یہ بے وقت کی موت ہے. لوگ طرح طرح کے جملے بولتے ہیں، ایسا ہم ہرگز نہیں کہیں گے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم میرے بیٹے تیری جدائی سے ہمیں غم بہت ہے، ہمیں غم بہت ہے. فرمایا کہ میرے بیٹے کی جو دودھ کی مدت پوری نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ جنت کی ایک حور سے میرے بیٹے کی دودھ کی مدت پوری کرائے گا. اسی دن سورج گرہن ہو گیا. یہودیوں نے لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے یہ خبر چھوڑ دی کہ سورج گرہن اس لیے ہوا کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا. اور جب زمین میں کوئی مشہور شخصیت فوت ہوتی ہے، جب پیدا ہوتی ہے، تو سورج کو گرہن لگتا ہے تاکہ لوگ اس فکر کو قبول کر لیں، اور یوں یہ بات ان کے عقیدے کے فساد کا باعث بن جائے. اور یہ جو عقیدہ ہے ہمارا پختہ عقیدہ
کہ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہے، اس میں کمزوری آ جائے، اور ہماری جو طاقت کی کمزوری ہے وہ ہمارے عقیدے کی کمزوری کے ساتھ ہے۔ یہ ایک سازش تھی یہودیوں کی کہ ان کی عقیدے کی کمزوری کو جو ہے وہ اجاگر ہونا چاہیے تاکہ ان کی طاقت ماند پڑ جائے۔ ان کی طاقت ان کے عقیدے میں ہے، پختہ توحید میں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ بہت ہی رنجیدہ تھے، اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن کر کے آئے تھے، اور پھر دوسری بات یہ، آپ چاہتے تو خاموش رہتے کہ میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی، میرا بیٹا مشاہیر میں سے، اور لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا، آپ خاموش رہتے، لیکن نہیں، عقیدے کی اصلاح ضروری اور فوری ضروری۔ یہ معاملہ ایسا ہے، اس میں تاخیر بھی روا نہیں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھے تھے لوگ، اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ لا ينکشفان لموت احد من الناس لا لحیاتہ، انہیں گرہن نہ کسی کی موت پہ لگتا نہ کسی کے پیدا ہونے پر۔ آگے قصے کی تفصیل موجود ہے، تو آپ نے اس عقیدے کی اصلاح کر دی، جو ایک بگاڑ پیدا ہونے کا سبب بن چکا تھا، اس کو آپ نے زائل فرمایا، اس کو آپ نے دور کیا، اور لوگوں کے عقیدے کی فوری اصلاح کر دی۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ آسمان میں کوئی تغیر ہو، مثلا سورج گرہن ہو گیا، یہ تغیر آسمان کا، اس تغیر میں زمین کے تغیر کی کوئی تاثیر نہیں۔ یہ نہیں کوئی زمین میں کوئی مرا یا پیدا ہوا تب یہ سورج گرہن ہوا، زمینی تغیرات کی، آسمانی تغیرات کے لیے کوئی تاثیر نہیں۔ اس طرح آسمانوں کا کوئی تغیر وہ زمین کے کسی تغیر کا باعث نہیں بنتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیبیہ کے سفر میں آپ نے فرمائی تھی، رات بارش ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے تعلق سے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ یہ بارش جو برسی ہے، اس ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دی۔ اصبح من عبادی مومن بھی وکافر بھی، رات کی بارش برسی، اس بارش نے کچھ بندوں کو مومن کر دیا، ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور کچھ بندوں کو کافر کر دیا۔ صحابہ نے جب تفصیل پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب، جن لوگوں نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی دین اور اس کی عطا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو گیا، اس نے اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اس کا ایمان تازہ ہو گیا۔ واما من قال مطرنا بنوء کذا، اور جس شخص نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر ہے، وہ ستارہ جب بھی نمودار ہوتا ہے اور جب بھی آسمانوں میں یہ تبدیلی آتی ہے تو وہ ستارہ بارش لے کر آتا ہے اور بارش برستی ہے، اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ فرمایا کہ ایک جملے نے انہیں کافر کر دیا۔ دیکھیں عقیدے کی نزاکت، دیکھیں ہمارے ہاں اولاد کون دیتا ہے؟ فلاں دیتا ہے، بگڑی کون بناتا ہے؟ فلاں بناتا ہے، روٹی کون دیتا ہے؟ فلاں دیتا ہے، داتا کون ہے؟ فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو ہم نے چن چن کر غیر اللہ کے نام منسوب کر دیا۔ بچہ اللہ نے دیا، نام کیا رکھا ہے؟ عطا محمد۔ نام کیا رکھا ہے؟ کسی ولی کے نام سے، کسی پیر کے نام سے، پیر بخش، حضور بخش، دھنی بخش، یہ نام رکھے ہم نے۔ فرمایا کہ ایک جملے سے یہ لوگ وادی کفر میں داخل ہو جاتے۔ تو یہ آپ نے فوراً عقیدے کی اصلاح فرما دی کہ ان کا گرہن جو ہے نہ کسی کے پیدا ہونے پر اور نہ کسی کے مرنے پر لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، یہ چوتھا حکم ہے کہ جب تم یہ چاند گرہن دیکھو یا سورج گرہن دیکھو، تم نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلُّوا، فوراً نماز پڑھنی ہے، وَادْعُوا اللَّهَ، اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ یہ حکم ہے، نہ کہ اس کو بطور تماشا لو اور اس کے نظارے کرو، نہیں، تم نے جو ہے نماز پڑھنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ نماز اور دعا کب تک ہے؟ حتی ینکشف ما بکم، حتیٰ کہ وہ گرہن منکشف ہو جائے اور ٹل جائے اور ختم ہو جائے، اور چاند روشن ہو جائے اور سورج روشن ہو جائے، اس وقت تک یہ دعا اور نماز ہے۔ اتنی طویل دعا ہو، اتنی طویل نماز ہو اور اتنا طویل اللہ کا ذکر ہو کہ جب تک گرہن قائم ہے اس وقت تک نماز پڑھتے رہو اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہو۔ جی